سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ نعت خوانی ماشاءاللہ یہ تو ہر عاشق رسولی نعت خوان ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آواز کچھ لوگوں کی زیادہ بہتر ہوتی ہے، باقی کون ہے جس کو نعت خوانی سے محبت نہیں ہوتی، مگر مروجہ جو ماشاءاللہ اب نعت خوانی ہو رہی ہے اور جو پہلے ہوتی تھی، تھوڑا سا اس میں آپ کو اب کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی طرزیں جو ہیں وہ زیادہ بیوٹیفل تھیں یا اب نئی طرزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں؟ آپ کا کیا اس میں کہنا ہے؟ دیکھیں عبدالحفیظ بھائی، ماشاءاللہ نعت کا ذوق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بہت ملا، جی. خاندان سے تو ملا ہی تھا، بلکہ مجھے جب پہلی مرتبہ اجتماع کی دعوت دی گئی تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا وہاں گلزار حبیب مسجد میں ابتدائی ادوار تھا، وہاں نعت بھی ہوتی ہے؟ اچھا نعت ہوگی تو ہم آئیں گے. اچھا ہاں نعت ہوتی ہے. میں نے کہا پھر میں چلوں گا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات. نعت خوانی کا ذوق تو الحمدللہ جو ہے خاندان میں دیکھا ہم نے. 11ویں شریف دیکھی، پھر امیر اہل سنت کی جو محفل کے انداز تھے، یعنی میں جب وہاں گیا نور مسجد تو وہاں ایک کیسٹ لائبریری تھی، عطار کیسٹ لائبریری. اچھا وہاں سے ایک کیسٹ میں لے کر آیا تو میں نے امیر اہل سنت کے پہلے اعتکاف کی وہ کیسٹ سنی 1981 کی، اور اس میں عبدالغفار عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست نعت خوان تھے. ان کا کچھ کلام تھے، کچھ اور لوگوں کے بھی کلام تھے. جی 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 تو بہت سلو پڑھے جاتے تھے اس وقت کلام. جی. اچھا اور جو دیگر نعت خوان بھی تھے ان کی بھی جو طرزیں وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ بہت سلو ہوتی تھی. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سامعین کو اگر سلو نعت سنائے نا تو وہ کہتے ہیں یار بس نیند آ رہی ہے، اب نیند آ رہی ہے، اب کوئی دوسرا کلام شروع کیا جائے. ٹھیک ہے. سعید ہاشمی کا نام سنا ہوگا، انتقال فرمایا اللہ گیا. پاک ان کی مغفرت وہ فرمائے. کلام سنایا کرتے تھے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہ، حالانکہ چھوٹی بہر کا کلام ہے یہ، ہاں مگر وہ اس کو اتنا کھینچتے تھے اور اس میں بھی سننے میں جو لطف و سرور آتا تھا. اچھا جب پتہ چلتا نا کہ یہاں نعت خوانی ہو رہی ہے اور یہاں یہ نعت خوان پہنچ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں گے یا اعلیٰ حضرت کی نعت سنائی جائے گی، وہ پڑھتے تھے لم یاتی نذیرو کافی نظرین، اس کو اتنا کھینچ کے پڑھتے تھے. اب گویا ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں سامعین کے بھائی ایک شعر کو ریپیٹ نہ کیا جائے، بس ایک مصرع ہو اور نیکسٹ مصرع فوراً ہر چیز فاسٹ چاہیے نا، ہر چیز فاسٹ. یہ ہے. ہاں اچھا وہ ذرا میں ان سے سننا چاہوں گا کہ مدینے کو جہاں کیسے پڑھتے تھے. چلے بھائی آپ کا امتحان شروع. ماشاء اللہ طرزوں کے جی سادہ انداز ہوا کرتا تھا، بالکل نا، بالکل شہید آزمی صاحب کا. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں. واہ واہ واہ. ایک کلام اور تھا، وہ بھی سید عالم صاحب کا تھا، بہت پرانا، جب میں شاید 2-3 سال کا تھا. اس کے ایک اشعار: ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے ماشاءاللہ. یہ سب آپ بتائیں آپ کو کون سا کلام یا کون سی طرز بڑی یاد آتی ہے، جی چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو سنیں، یا وہ پرانی طرزوں میں سے؟ مدینے سے رخصت کا جو کلام ہے نا وہ بار بار سننے کی. کون سی طرز میں، کون سا کلام؟ خراب حال کیا. تھوڑا سا آپ اپنی آواز میں بھی ایک شعر سنائیں نا، وہ طرز سنائیں. یہ باقی اسلام پہ بھی ریڈی ہو جائیں، آپ سے بھی ایک ایک شعر میں نے پوچھنا ہے کہ کون سا کلام آپ کو پرانا خاص طور پہ؟ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، بابو یہ مائک تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا،
کیا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی خزان لا کے قفس میں شکستہ حال کیا ابھی تو چمن میں چہچہے ناگا یہ کیسا ہائے ہائے کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال لیا. اللہ 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 کرے پھر جلدی مدینے کی حاضری. یہاں ایک بات میں اور عبداللطیف بھائی عرض کروں کہ بعض ہمارے مفتی صاحب کو بھی توجہ چاہوں گا. شرعی تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہوگی. ایک تو طرز ہوتی ہے مفتی صاحب تربیت طرز ذرا جس میں جھومنے والی نعتیں ہوتی ہیں اور ایک المیہ ہوتی ہیں جس میں سوز و گداز. اب بعض پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کو بھی بس اسی انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں گناہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. وہ کب گناہوں کا کیا وہ ایک شعر آج ہم کر رہے تھے اس کو بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں اس انداز سے. اب وہ کلام تو پرسوز ہوتا ہے, اس میں تذکرہ ہوتا ہے اپنے نفس سے محاسبہ کرنے کا گناہوں کا, لیکن اس کو فا سے پڑھتے ہیں نا. مثال کے طور پر کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب اب یہ کب گناہوں سے. کلام تو بہت اچھا ہے لیکن طرز بھی اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو غلط, تو گناہگار تو نہیں کہلائے گا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ کوئی کسی کے والد کے غم کی خبر دے اور خوشی خبر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا, ظاہر سی بات ہے. جیسا تو جیسی بات ہوگی اس انداز میں گفتگو کی جائے گی نا. روتے روتے کہہ رہا ہے, پڑھے تو تو مناسب نہیں ہے. صحیح. روتے روتے کہہ رہا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو یہ کہاں بات صحیح بیٹھے گی. اس کی شادی کی وجہ سے وہ رو رہا تھا نا, ممکن ہے تجربہ ایسا ہوا ہوگا بیچارے کو. تو ظاہر جیسا کلام میں ویسی طرز بنائی جائے گی. اب یہ دیکھیں نہیں سب چونک پڑے ہاں کہ یہ کون سی طرز کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں. سب پڑھے کوئی سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, اتنا جرم ہر ایک آن ہوا